اب چکر یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کا جو شعبہ ہے ویسے ہی وہ بڑا نگلیکٹڈ ہے، چیزیں آہستہ آہستہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور اب یہ ہے کہ ادویات مہنگی ہوئی، پھر سرجیکل آئٹمز کا جس طرح سے ہم نے بتایا اس کا مسائل اپنی جگہ ہے، پھر جی ایس ٹی کی جو رعایت تھی اس پر وہ ختم کر دی گئی ہے، اس سے علاج مہنگا ہوا ہے. ساتھ ہی ہیلتھ کیئر ڈیوائسز جو ہیں جو مختلف امراض میں استعمال ہوتی ہیں، مختلف ہاسپٹلز میں استعمال ہوتی ہیں اور معمول کے جی تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اثر اب کیا ہوگا. اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہیلتھ کیئر شعبہ کیونکہ ہاسپٹلز بھی اس حوالے سے مہنگا کر دیں گے، اور پھر لوگوں کو جو خیراتی ہاسپٹلز میں بالخصوص ملنے والی سروسز ہیں ان پر بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. مزید کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ واضح ہے کہ 90% جو آپ کی ڈیوائسز ہیں وہ امپورٹ کی جاتی ہیں، تو جیسے جیسے ڈالر اوپر جائے گا ویسے ویسے ان میں مزید اضافہ بھی ہوتا جائے گا، پلس یہ جو جی ایس ٹی کی شے ختم کی گئی ہے اس سے کیا افیکٹ پڑے گا، اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، چیئرمین ہیلتھ کیئر ڈیوائس ایسوسی ایشن آف پاکستان. ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو آپ کی ایسوسی ایشن ہے یہ بیسکلی ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ہیں کون کون سی، مطلب شروع سے لے کے تھوڑا سا عوام کے لیے آپ بتائیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی، پھر آگے ہم بڑھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیے میں بیسک آپ کو بتا دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ہیلتھ کیئر ڈیوائس ایسوسی ایشن میں نا اٹس واسٹ اور ویری واسٹ فیلڈ ہے. اس میں ٹنگ ڈپریسر سے لے کر اور جتنے تمام آپ کے میڈیکل اکوپمنٹس ہیں، جس میں بی پی اپریٹس سے شروع کریں آپ، نیبولائزرز جو گھروں میں یوز ہوتے ہیں، گلوکومیٹرز، اس کے بعد پھر آپ ہاسپٹلس کی سائٹس پہ جائیے تو ای سی جی مشین، سی ٹی جی، وینٹیلیٹرز، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، یہ تمام ہیلتھ کیئر ڈیوائسز میں آتی، میڈیکل ڈیوائسز میں آتی. اس کے بعد ایک شعبہ ہے جو آئی وی ڈی، جس کو ہم ان وٹرو ڈائگنوسٹک کہتے ہیں، جو آپ لیبارٹریز میں سارے ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں وہ تمام اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ ہیلتھ کیئر ڈیوائس ایسوسیشن جو ہے نا، اٹس اے ایسوسیشن وچ از رجسٹرڈ پراپرلی ان دا گورنمنٹ. ہمارے تقریباً 250 ممبرز ہیں، جس میں لوکل اینڈ انٹرنیشنل تمام کمپنیز اس کی ممبرز ہیں. تو ہم اس کو اٹس اے ہیوج واسٹ فیلڈ. وی گاٹ دا پوائنٹ. اور یہ بہت ضروری تھا عوام کو بتانا کہ اس یہ ایسوسیشن کا. اب یہ مجھے بتائیے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. یہ جو ابھی یہ جو جی ایس ٹی کی رعایت ختم کی گئی ہے، اس کا امپیکٹ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ گھر میں استعمال ہونے والے گلوکومیٹر سے لے کے ہر چیز کا، مطلب وینٹیلیٹر اور ہر چیز پہ اس کی جی ایس ٹی کی اگر شرط ختم کی گئی ہے، امپیکٹ کیا ہم دیکھ رہے ہیں اس کا؟ دیکھیں ابھی حالیہ بجٹ میں کیا ہوا کہ اسکیڈول 6 کے تحت ہمارے کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ جی ایس ٹی ایگزمپٹڈ تھیں، جس میں ایک سیریل نمبر 112 ہے جو تمام کارڈیالوجی سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں. اب کارڈیالوجی، اب آپ کو پتہ ہے کہ دل کے امراض کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کتنے ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں. تو وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں، یہ تمام جو اس کی فیسلٹیز ہے وہ 25 سے 30% آفٹر دس جی ایس ٹی کے بعد بڑھ جائیں گی. وہ جی اس کے بعد پھر ایک 120 سیریل نمبر ہے جس میں ڈائگنوسٹک کٹس آتی ہیں جو آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں. دیکھیں غریب آدمی سے امیر آدمی، ہر آدمی نے ٹیسٹ کروانے جانا ہے، اور ڈاکٹر تو فوری لکھ دیتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرا لیں، فلاں ٹیسٹ کرا لیں. بالکل. اب آپ کے یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں 25 سے 30% بڑھ جائیں گے، اس کی پرائزز بڑھ جائیں گی. پہلے غریب آدمی یہ ہوتا ہے کہ آدھے ٹیسٹ وہ کرواتا ہے، ڈاکٹر جو لکھتا ہے کہ یار ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. اب 25 سے 30% لیبارٹریز کے تمام ہاسپٹلس میں جائیے یا لیبارٹریز میں جائیے، ان ٹیسٹ کی پرائزز بڑھ جائیں گی. تو یہ ہوگا. نمبر 2، ہم نے کیا کیا، ان سے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ آپ دیکھیے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرامس، جب WHO نے ایک کنٹرول پروگرام چلایا کہ 2030 ایلیمینیشن پروگرام پاکستان میں ہونا ہے، اور پاکستان اس کا پارٹ بھی ہے WHO کا. اب اس ٹیسٹ کے بعد، اب اس سیل ٹیکس کے بعد کیا ہوگا کہ ہیپاٹائٹس کی جتنی پروڈکٹس ہوں گی، چاہے وہ ریپڈ ٹیسٹ ہوں، وہ الائزا ٹیسٹ ہوں، یا وہ PCR کے ٹیسٹ ہوں، وہ تمام کے تمام 25 سے 30% پرائزز بڑھ جائیں گی. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے، تو یہ ریئلائزیشن ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی عوام پہ پڑے گا. تو یہ جب یہ بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سے مشیر آئی ایم شیور بیٹھتے ہوں گے جو کہ ہیلتھ کے شعبے سے متعلق بھی اپنی تجاویز دیتے ہوں گے. یہ ریئلائزیشن اس وقت ان لوگوں کو نہیں تھی کہ یہ ہوگا اس کا امپیکٹ، یا فرق نہیں پڑتا آپ کی نظر میں؟ ہماری بھی یہ خوشگمانی ہے کہ شاید سیریل نمبر 6 کو، کیونکہ وہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جی ایس ٹی لگانا ہے، تو شاید ہیلتھ بھی اس کے اندر آ گئی ہے. تو ہم ابھی یہی نارملی کمیٹی بھی بنی ہے، ان سے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سیریل نمبر 112 اور 120 کو اس میں سے ایگزمپٹڈ کر دیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم ہیلتھ کیئر کی جو چیزیں ہیں وہ عوام تک پراپرلی مہنگی نہیں پہنچیں گی. تو ہماری یہ خوشگوانی، اور ہم اسی لیے بات بھی کر رہے ہیں. ہم نے تمام پرائم منسٹر سے لے کر اور ہیلتھ منسٹر کو لے کر اور جناب وزیر خزانہ سب کو لیٹرز بھی لکھے. پہلے کیوں ایگزمپٹڈ تھا؟ دیکھیں دنیا بھر میں ہیلتھ کیئر پر نارملی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، کیونکہ صحت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہر آدمی، اور ہم 25 کروڑ عوام ہیں تو سب صحت میں ویسے ہی ہم لوگ
کوئی بھی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ ضرور عوام کا ضرور کرتی ہے. تو ہم موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سرکاری اسپتال ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لوگ خود جا کر علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اور اب اس کے بعد GST لگنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ پرائزز بے انتہا بڑھ جائیں گی. ایک اور بات سنیے کہ چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں, اب انڈس ہاسپٹل ہے, SIUT ہے, یہ لوگ غریب عوام اور بالکل 0% پرائز پہ کام کرتے ہیں, ان پر بھی GST لگا دیا گیا. اب اس کا حل یہ ہوگا کہ یا تو جتنے ان کے پاس پیسے ہیں اس پیسوں میں وہ 70% لوگوں کا علاج کر سکیں گے, کیونکہ 25 سے 30% کیا کرتے تھے, اور اگر 100% اتنے ہی لوگوں کا علاج کرنا تو 30% ان کو اور ڈونیشن چاہیے تاکہ وہ, اور گورنمنٹ آف سندھ بھی اس کیس میں انڈس کو SIUT کو پیمنٹ کرتی ہے. تو خود سوچئے کہ ان کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے ایک طرف. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ہیلتھ کیئر کو پہلے مشاورت کا سلسلہ نہیں ہوتا جب یہ ساری انفارچونیٹلی نوٹ بالکل نہیں بتایا گیا, اور اچانک جو ہے یہ بم پھوٹا ہے. اور اس کے بعد سے ہم کوشش کر رہے ہیں, سب مختلف لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کر دیا. ہمارے ملک میں تو ڈائبٹکس پیشنٹ اتنے سارے ہیں, ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا. بلڈ پریشر مشینز ہر گھر میں ہوتی ہے, 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ڈائبٹیز دنیا بھر میں نمبر 1, ابھی جو ریسنٹ سروے آیا ہے, اور آپ اس سوچئے کہ کتنے گلوکومیٹرز لوگ اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں, تو اس کی اسٹرپس جو ہیں وہ بھی 120 سیریل نمبر کے اندر تھی, تو اس پر بھی پرائز بڑھ جائے گی. اب آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور سے لینے جائیں گی گلوکومیٹرز کی اسٹرپس تو وہ مہنگی ملیں گی آپ کو, 25 سے 30% مہنگی ملیں گی. اچھا جی ہاں, یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ چیک کرنا یہ تو مینڈیٹری ہے, اس کے علاوہ 10 چیزیں. اچھا یہ ڈیوائسز اور اسٹرپس, ڈیوائسز بھی آبویسلی مہنگی ہوں گی نا اس سے. جی دیکھیں اس میں ایک تو ڈیوائسز ہوتی ہیں نا, جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ایک دفعہ لے لیا آپ نے, اور اس کے بعد پھر اس کے وہ ہوتی ہیں جو اسٹرپس ہوتی ہیں یا دوسرے ریجنٹس ہوتے ہیں. اس میں بھی جو ہم بات کر رہے ہیں ریجنٹس کی بات کر رہے ہیں موسٹلی. جب آپ لیبارٹری میں روز کے روز جب آپ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ریجنٹ سپلائز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک آپ نارمل بلڈ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کے بھی اخراجات پڑیں گے. جی جی, اگر آپ آپریشن کرانے جا رہے ہیں اس کے بھی اخراجات. اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ بلڈ بینک کی جتنی اکوپمنٹس ہیں, بلڈ بینک کی جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ جو بھی بلڈ لینے جاتے ہیں تو اس پہ ہیپیٹائٹس پروفائل کروایا جاتا ہے, HIV کرواتے ہیں, پھر آپ سفلیس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو وہ ٹیسٹ سب مہنگے ہو گئے, تو آپ کو بلڈ مہنگا ملے گا. جب بلڈ مہنگا ملے گا تو سرجریز جو ہوں گی وہ یقیناً اس کے پرائزز میں ایڈ کر دیں گے. اور جو سرجیکل آئٹمز ہیں, جو ٹولز ہیں, وہ بھی مہنگے ہیں. اب ہمارے یہاں تو اسٹنٹ بھی ڈل رہے ہیں, سی سیکشن آپریشن زیادہ تر ہو رہے ہیں بچوں کی ڈلیوری میں, تو ان پہ بھی افیکٹ آئے. کارڈیولوجی سے ریلیٹڈ جتنی پروڈکٹس ہیں ڈیفینیٹلی ان سب پہ تو بالکل آ رہا ہے. کارڈیولوجی اور ڈائگنوسٹک اس وقت جو یہ کیا ہے انہوں نے, یہ دونوں چیزوں پہ کیا. اچھا تھینکس فار دا کلیئرٹی کہ یہ 2 شعبوں پہ انہوں نے کیا, باقی جو ہم پہلے چل رہا تھا وہ ایسا ہی تھا, اس میں کچھ پہ GST تھا کچھ پہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ یہ 2 شعبے جو ہے نا یہ سب سے زیادہ اس وقت ان اس کے اوپر افیکٹ ہوئے ہیں. یہ لائف تھریٹنگ ایشوز ہیں. آپ دیکھیں نا الٹیمیٹلی کس کے پاس پریشر جانا ہے, الٹیمیٹلی جو ہمارے پیشنٹ ہیں یا ہمارے عوام ہیں انہوں نے بھگتنا ہے, کیونکہ ہائپر ٹینشن اور ہارٹ ڈیزیزز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, ڈائبٹیز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اور آپ دیکھیں کارڈیک اریسٹ بہت زیادہ کیسز آج کل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کی یہ جو گفتگو ہے یہ سن رہے ہوں گے. ڈو یو ہیو اینی لائک ہوپ کہ کچھ ہو جائے گا, کچھ ایگزمپشن مل جائے گا؟ دیکھیں آج بھی ہماری ایک میٹنگ ہے اور ہم FPCCI کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, اور ہم نے سینٹ کمیٹی کو بھی خط لکھے ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان سے کہ یہ ہیلتھ کیئر کو کم سے کم اس سے ایگزمپٹڈ کر دیں. وی نو کہ پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر. دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے لاسٹ ٹائم جب ڈینگی آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ ایک ٹیسٹ کی کاسٹ فکس کر دی تھی کہ جتنے روپے میں ہوگا. اب وہ ڈینگی کی کاسٹ بھی جو ہے نا وہ ٹیسٹ بھی اس میں شامل ہو گیا. اچھا وہ بھی پنجاب کی حد تک میرے خیال میں فکس کی گئی تھی, لیکن اب کہیں پہ بھی تو پورے پاکستان میں اس کے ٹیسٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو ایوری ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ول بی انکریز 25 to 30%, اور کارڈیولوجی سے جتنے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہیں اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں. ہم فیسلٹیز میں بالکل اگر دنیا سے اپنا کمپیریزن کریں تو کوئی یہاں پہ عوام کو ریلیف نہیں ہے. جو تھوڑا بہت بھی تھا, جیسے کہ آپ نے کہا خیراتی ہاسپٹلز میں تھا, وہاں پہ بھی اب لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. لیٹس